अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारुड़। आज 15 अगस्त बरोज हफ्ता। 14 अगस्त गुजर गया, सरकारी तकरीबात भी गुजर गई। अब एस्टैब्लिशमेंट का एक ही फोकस है कि नए सूबे बनाए जाएं, 28वीं तरमीम की जाए। कश्मीर का इलेक्शन भी जैसा तैसा हुआ, हो गया। गिलगित बल्तिस्तान का भी हो गया। अब बज़ाहिर एक ही खतरा है कि 27 सितंबर को कोई पाकिस्तान के अंदर इनकलाब ना आ जाए। अदरवाइज तो आगे पूरा जो शेड्यूल है, आप कह सकते हैं, वो खाली है, मैदान साफ है। तो लिहाजा अब एक ही फोकस होगा कि नए सूबे बनाए जाएं। हाँ, नून लीग शायद नए सूबों पर राजी हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई बंदे बहुत हैं। वो जैसे कहते हैं यूफोन डाटा बहुत है, बंदे बहुत हैं। मरियम नवाज वज़ीर आला होंगी, हमजा शहबाज किसी दूसरे सूबे के वज़ीर आला होंगे, जुनेद सफदर किसी तीसरे सूबे के वज़ीर आला होंगे। मसले वाली बात ही नहीं है। अच्छा, पीटीआई को वैसे कोई मसला नहीं सूबों से। हाँ, उनको यह मसला जरूर है कि अवामी नुमाइंदे जिनको लोगों ने मैंडेट दिया है वो ये काम करें। असल यहां पे फंसा कौन हुआ है? पीपल्स पार्टी वाले। कि भाई सिंध दो सूबे, मिसाल के तौर पे दो सूबे बन जाते हैं, कराची अलग सूबा या कराची वफाक के अंडर चला जाता है, जरदारी के पास क्या रहेगा? यानी वो असल मसला तो वहां के है ना, वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो परेशान है। अब करें तो करें क्या? इसलिए इस्लामाबाद में परेशानी है, इसलिए हंगामी मुलाकातें हो रही हैं, इसलिए हलचल है। एक तो इस हवाले से हमने इस वीडियो के अंदर बात करनी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट पर तमाम नजरें लगी हुई हैं। मंगल का दिन, खान के केसेस। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। बात करते हैं खान के केसेस की, लेकिन देखिए, नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, अलग डिबेट है। और पाकिस्तान में मैं अक्सर अपने वी लॉग्स के अंदर बता देता हूं कि पिछले कोई 7 से 8 महीनों से ये एफर्ट शुरू हो रही है, और जहां तक हमें इसका अंदाजा है कि जिन जिन शख्सियात को ये एजेंडा दिया गया कि आपने ये नए सूबों के हवाले से मूवमेंट चलानी है, तो पिछली सर्दियों से सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। तो मैं अक्सर अपने वी लॉग्स के अंदर बता चुका हूं। अब यहां पे मेरा मुकदमा क्या है? 1947 को हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पाकिस्तान एक मुल्क बन गया और हिंदुस्तान एक मुल्क बन गया। लोगों ने कहा नहीं, इतनी सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, क्या जरूरत थी मुल्क तकसीम करने की? बहरहाल अच्छा फैसला था, जिन्ना साहब का मौकफ ठीक था सियासी तौर पे। यानी वैसे तो ठीक है, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मुसलमान हैं, लेकिन शायद अब जहां पे मामलात चले गए थे, तो 1857 की जंग के बाद तो मुसलमानों को लगने लगा था कि हम अब मजीद शायद हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे या जो भी है, हमें कम तर समझेंगे। अच्छा फैसला था, तकसीम हो गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तकसीम होने के बाद 1971 के अंदर हमने पाकिस्तान तकसीम कर दिया। इस पर कम बात होती है। बांग्लादेश एक मुल्क बन गया, पाकिस्तान दूसरा। यानी जो बचा कुचा पाकिस्तान था, वैसे तो सारे ही पाकिस्तान था ना। मोहम्मद अली जिन्ना उनके भी लीडर थे, यानी मोहम्मद अली जिन्ना साहब का मुल्क टूट गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो बाकी बचा हुआ पाकिस्तान है उसको भी तकसीम करें, करना चाहिए। छोटे सूबे होने चाहिए, अच्छी जरा हो सकता है, जरा आपकी गवर्नेंस ठीक हो सकती है। लेकिन आप तर्ज हुक्मरानी तो बेहतर करें। हर बार तकसीम, तो हर बार ये तो नहीं कि भाई तकसीम करें, तकसीम करें। हिंदुस्तान तकसीम होगा, अलग मुल्क बनेगा तो आजादी होगी, ठीक है। अब बांग्लादेश हमारे ऊपर बोझ है, वो कट गया। अब अब छोटा पाकिस्तान है, इसको इसको चलाना बड़ा आसान होगा। भाई तर्ज हुक्मरानी, गवर्नेंस बेहतर करे, अपनी आदतें बेहतर करे, हुक्मरान अपनी मंजियों के थल्ले जो है वो डांग फेरे। अच्छा, अब जरा देखिए, अब बात क्या हो रही है। कल जो इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जो मैंने रात को आपको बताई भी थी, खबर क्या आ रही है? सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान मुखालफाना बयानबाजी रोकने पर इत्तफाक किया गया, जबकि पंजाब और मरकज में राब्तों के लिए कायम दोनों जमातों की कमेटियों को मजीद फाल बनाने का भी फैसला किया गया।
گورننس کے ایشوز پر بھی بات کی گئی. محسن نقوی نے اپنے بیان کی وضاحت بھی کی اور نئے صوبوں اور نئے انتظامی یونٹس کے قیام کے معاملے پر اپنے موقف کو دہرایا. اس معاملے پر ذرائع کہتے ہیں کہ آئندہ ہفتے دونوں جماعتوں کی قیادت میں مشاورت ہوگی. اب اپنے پاکستان کے بے وقوف لوگوں سے مخاطب ہوں. گلگت بلتستان میں ان لوگوں نے آپ کو لڑوایا. بلاول زرداری صاحب وہاں پہ نون لیگ کے خلاف بیان دے رہے تھے, نون لیگ ان کے خلاف دے رہے تھے. کشمیر کا الیکشن آ گیا, بلاول صاحب تو ایسے لگ رہا تھا ابھی بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی. کبھی کہتے ٹک ٹک ٹک, ان کا وقت ختم ہونے لگا ہے, الٹی گلتی شروع ہو گئی ہے, بیان بازیاں ادھر سے ساری نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف. آپ نے مجھے بیان دہرانے کی ضرورت نہیں. اب ہوا کیا ہے صاحب نے, اس سے پہلے جب 8 فروری 2024 کا جنرل الیکشن ہوا تھا پاکستان میں, اس وقت بھی بلاول صاحب کہتے ایک دفعہ میں بے وقوف بن چکا ہوں, اب دوبارہ بے وقوف نہیں بنوں گا. پھر اکٹھے بیٹھ گئے, پھر پرانی تنخواہ پر. وہ جو لوگ تھے نظریاتی پیپلز پارٹی کشمیر کے اندر, ان کو آج فارغ کر دیا گیا ہے. کوئی درجنوں رہنماؤں کو پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس دے کے ان کو نکال دیا گیا پارٹی سے. وہ فیصل راٹھور صاحب اپنی سیٹ ہارے ہوئے تھے, ان کو جتوا دی گئی. نون لیگ پرانی تنخواہ پہ کام کر رہی ہے, خاموش ہے. اور جہاں پہ پیپلز پارٹی کو فارغ کیا گیا, پیپلز پارٹی پرانی تنخواہ پہ خاموش ہے. تو لوگ بے وقوف لڑتے ہیں, مرتے ہیں, جھگڑتے ہیں. یہ تماشا. اب آپ پریشان ہیں. اصل جو میں نے کہا پیپلز پارٹی کو پریشانی, اب کریں تو کریں کیا. نون لیگ کے ساتھ چل کے دیکھیں, اقتدار ہے ظاہر ہے, یا پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں اور مل کر کہیں کہ ہم صوبوں کی مخالفت کرتے ہیں. تو اب بہرحال بند گلی کے اندر ہیں, بند گلی کے اندر ہے. دوسری طرف یہ رات سے نئی لسٹیں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, فلانے صحافی کو فلانے کو تمغہ امتیاز, تمغہ شجاعت, حلال امتیاز اور پتہ نہیں کیا کیا دیا جائے گا. اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں جی, صالح ظافر ٹائپ نام, جنہوں نے بڑی صحافت کی خدمت کی ہے. یعنی اس ملک کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو تمغے دیے جاتے ہیں کہ تمغے شرمندہ ہوتے ہیں, اور تمغے نہ لینے والے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان تمغوں سے ہم ویسے ہی بہتر ہیں. اور تمام کے تمام ٹوٹوں کو جو ہے وہ لسٹ جاری ہو, کیا اس پر اب دماغ کیا کھپانا اور کیا بات کرنی, ظاہر ہے عجیب و غریب ایک تماشا لگا ہوا ہے. بہرحال صورتحال ذرا آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کی ٹائٹ ہونے لگی ہے, کیونکہ نون لیگ شاید اندر ہی اندر مان چکے چلیں, اتنا کچھ کر لیا, اتنا لیٹ گیا, اتنا کمپرومائز کر لیا, تو آپ صوبے بھی بن جائے, کوئی نہیں, ہمارے بندے بہت ہیں, کسی کو ادھر لگا دیں گے, کر لیں گے, مینج کر لیں گے. اور یہ غلط فہمی ہے. نون لیگ کو لگتا ہے کہ ہمارا پنجاب ہمارا ہے. بھائی پنجاب ہو سکتے آپ کا ہو, لوگ بے وقوف بنے ہوں, بار بار بنے ہوں. اب لوگ تبدیل ہو چکے ہیں, لوگوں کی سوچ تبدیل ہو گئی ہے. وہ بے وقوف نہیں رہ گئے کہ 2 پل بنا دیے, 2 سڑکیں بنا دی تو میاں نواز شریف کا ووٹ. ہاں لوگ کہتے تھے نواز شریف نظریاتی بندہ ہے, ٹکر لیتا ہے, بہادر ہے, لیکن وہ جتنے بہادر تھے, جتنی انہوں نے ٹکر لیتی تھی, وہ بھی اب لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گئے. تو یہ نون لیگ کی غلط فہمی ہے جی, یہ پنجاب وہ بھی فلانا بھی فلانا. جس دن بھی اس ملک کے اندر الیکشن ہو گئے, تو پچھلی بار تو نون لیگ کو 16-17 سیٹیں نکال گئی تھی, اب وہ بھی نہیں نکلنی. اچھا جی, سپریم کورٹ پر نظریں ہیں, منگل کے دن خان کے کیسز لگنے جا رہے ہیں. اب کیونکہ جو بینچ بنا ہے نا, پہلی دفعہ جو اتنے عرصے کے بعد بینچ بنا ہے, بینچ بیلنس ہے. یعنی بینچ کے اندر جو ججز ہیں, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بڑے بہادر جج ہیں, اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا جی یہ جو بینچ ہے ٹوٹلی کمپرومائزڈ ہے. جیسے کہ جسٹس شاہد وحید ہیں, جسٹس نعیم افغان ہیں, جسٹس اشتیاق ابراہیم ہیں. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹوٹلی جج جو ہیں وہ جج دیکھ کے فیصلوں کا پتہ چل جاتا ہے اس ملک کے اندر. تو اب کہا جا رہا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ پر. بہرحال نظریں ہیں. بہرحال ایک میں اب وی لوگ لمبا ہو گیا ہے, جس پر میں نے مزید بات کرنی تھی. ایک تو وزیر اعظم کو پیٹرول کی قیمتیں پہلے کی طرح ہفتہ یا 15 دن کے بعد مقرر کی جائیں گی, وہ کہا گیا, کیونکہ لیوی اب کافی اکٹھی کر لی ہے, ہدف سے بھی زیادہ اکٹھی کر لی ہے. اچھا اہم جو بات کرنی تھی وہ بات کرنی تھی جسٹس منصور علی شاہ کا کل جو کالم آیا, آرٹیکل آیا ڈان کے اندر, وہ آپ کو پڑھنا چاہیے. میں نے بھی آج ہی پڑھا ہے, کل اس پر کے بارے میں سنا تھا, کچھ اس کے جو تھے پیراگرافز وہ پڑھے بھی تھے, لیکن کیا شاندار لکھا ہے. رات کو بھی میں نے یہ بات کی کہ تنقید ہو رہی ہے نا جسٹس منصور علی شاہ پر کہ اچھے جج نہیں تھے, یا چھوٹے جج تھے, بڑے جج تھے. میں نے کہا
کہ کم از کم رات کو بھی کہا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ نہیں بنے، وہ جس امین الدین نہیں بنے، وہ یحییٰ خان نہیں بنے، ان کے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن انہوں نے جو کالم لکھ چھوڑا ہے نا، لیکن پاکستان تو بن گیا، لیکن وہ جو نو آبادیاتی نظام تھا، وہ جو غلامی والا نظام تھا، وہ تو بدلے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ جو نو آبادیاتی نظام تھا، یہ جو تاج برطانیہ تھا، ان کے کام کیا تھا؟ یہ لوگوں کو فزیکلی نہیں بلکہ لوگوں کو دماغی طور پہ غلام بناتے تھے۔ اور پاکستان بننے کے بعد آئین تو بنا نہیں تھا، سارے ادارے ششو پنج میں تھے، 2 ادارے ڈسپلن تھے، ایک فوج تھی، ایک بیوروکریٹ تھے، سول سروس، ان دونوں نے آ کے قبضہ کر لیا ملک پر۔ اور ان کی سوچ کیونکہ پھر وہی تھی برطانیہ کے غلاموں والی۔ آپ ابھی کل بھی 14 اگست کے موقع پہ آپ نے دیکھی، وہ ایک بگی ہے، بگی کے اوپر وہ چھتری پکڑی ہوئی ہے، ساتھ میں لوگ گھوڑوں پر بھاگ رہے ہیں، اور آئی جی اسلام آباد اس بگی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی سوچ ہے نا، پاکستان میں تو یہ کلچر نہیں ہے، وہی برطانیہ کی طرح جیسے گورے نکلتے تھے اور ہمارے براؤن غلام ان کے پیچھے بھاگتے تھے، تو آج بھی وہی کلچر۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ نقصان تو ججوں نے کیا ہے پاکستان کا۔ انہوں نے کہا بہت سارے، تو ان کی 3 وجوہات ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ڈر جس وجہ سے جج فیصلہ نہیں کرتا، دوسرے مراد، لقب، گھر، کوٹھیاں، پروٹوکول، اور بھی باقی ایسی چیزیں۔ لیکن ان ساری چیزوں میں کون سی چیز ہے جو آپ کو سٹینڈ لینے پہ مجبور کر سکتی ہے؟ وہ ہے کردار۔ کیا ہمارے سکولوں میں جب لوگ وکیل بھی نہیں بنے ہوتے، جج بننا دور کی بات، اس وقت سے کردار پڑھانا چاہیے، اس وقت سے لوگوں کو آزاد کرنا چاہیے، یہ غلاموں والا، یہ گوروں کی غلامی والا۔ اور گوروں نے بیڑا گھر کیا جی، پاکستان تو، ہندوستان تو پہلے سے بھی تھا، ہزاروں سالوں سے تھا، یہ چند سالوں کے لیے آئے، 1 صدی کے لیے، اور لوگوں کو غلام، دماغی طور پہ آج بھی لوگ غلام ہیں، آج بھی لوگ ڈرتے ہیں، آج بھی لوگ اصول کی بات نہیں کرتے۔ بہرحال یہ کالم ضرور پڑھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔